السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر ہمارا وضو جتنا اچھے طریقے سے ہوگا، یعنی وضو کے اندر ہم سنتوں کی رعایت کریں گے، مستحبات کی رعایت کریں گے، آداب کی رعایت کریں گے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اگر ہمارا وضو ہوگا، اچھے طریقے سے ہمارا وضو ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری نماز کے اندر ثواب کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا اور ہماری نماز بھی بہت اچھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم وضو سے پہلے کی، وضو کے بعد کی اور وضو کے درمیان کی دعائیں پڑھ لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے وضو کے اندر اور 4 چاند لگ جائیں گے اور ہماری نماز کے ثواب کے اندر بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں کہ وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے اور وضو کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیے، جب آپ وضو کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر جو دعا بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں دین اسلام پر، یعنی جس اللہ نے مجھے یہ اسلام دیا ہے میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اس دعا کو آپ پڑھنے کے بعد وضو کی آپ کو شروعات کرنی چاہیے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اسی طریقے سے جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے تو وضو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کو آپ دوسرا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی ہے یہ۔ اس دعا کو آپ اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آپ کو پڑھنا چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورتوں ہوں، دونوں کو۔ تو یہ دعا آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ دعا وضو کے بعد آپ کو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چہرہ کر کے آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا بھی وضو کے بعد کی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا۔ تو یہ دعا بھی آپ کو وضو کے بعد، جو میں نے پہلے دعا بتائی، اس دعا کے بعد یعنی دوسرے کلمے کے بعد یہ والی دعا آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک وضو کے درمیان کی دعا ہے، یعنی جب آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا یا چہرہ دھو لیا یا ہاتھ دھو لیا، کبھی بھی وضو کے درمیان میں آپ کو یہ سی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کو وضو کے درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری اور میرے گھر کو کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق کے اندر، میری روزی کے اندر اور میرے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما۔ تو یہ وضو سے پہلے کی، وضو کے درمیان کی اور وضو کے بعد کی کچھ دعائیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے، اس لیے کہ ظاہر ہے وضو یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ وضو ہی کے ذریعے سے نماز اوپن ہوتی ہے اور نماز کھلتی ہے اور نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، نماز ہماری صحیح ہوگی نہیں۔ یعنی طہارت اور پاکیزگی اور وضو کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے وضو ہوگا، کامل اور مکمل طریقے سے وضو ہوگا، تمام سنتوں کی رعایت ہوگی، آداب کی رعایت ہوگی، مستحبات کی رعایت ہوگی، اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ شروع کی، درمیان کی اور آخر کی اگر دعائیں بھی ہم وضو کے اندر پڑھ لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے وضو کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی بہت ہی اچھا ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اور جب وضو اچھا ہوگا تو نماز بھی، ہماری نماز کا بھی ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔